بات جہاں تک پہنچی تھی کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا، اور بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو آپ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھیڑیا ایک نبوت کے وجود کو کھا جائے۔ تو بہرحال آپ نے اس پر صبر کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے صبر کو طلب کیا کہ یا اللہ مجھے اس پر صبر کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کیوں کر دیا گیا تھا، یہ بھی ایک نقطہ میں نے اٹھایا تھا۔ اب جو بھائی تھے انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اس کنویں کے اندر ہم نے ڈالا ہے یوسف علیہ السلام کو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کنان سے کوئی بندہ ادھر آ پہنچے اور وہ دیکھ لے یوسف علیہ السلام کو۔ اس کنویں سے اب ان کا نکل کر کہیں دور چلے جانا، اس طرح کا کچھ سوچو۔ اب وہ اس ٹو میں رہتے تھے، اس کنویں کے آس پاس مدین کے علاقے سے تاجر لوگوں کا ایک قافلہ شہر مصر کے اندر تجارت کی غرض سے آ رہا تھا، اپنا ساز و سامان لے کر مصر کے شہر میں آ کر اس کو ہم فروخت کریں گے۔ وہ جب اس کنویں کے قریب آئے تو قافلے والے وہاں رک گئے، اور ان کا جو سردار تھا مالک بن زغفر اس کا نام تھا، اس نے اپنے ایک غلام کو بھیجا جس کا نام تھا بشیرہ کہ جاؤ اور اس کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ وہ جب وہاں آیا پانی لینے کی غرض سے، اس نے جب ڈول اندر ڈالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس ڈول کے اندر داخل ہو جائیں۔ آپ اس ڈول کے اندر داخل ہو گئے۔ اس نے جب رسی کو کھینچا اور ڈول جب اس کے قریب آیا، اس نے دیکھا کہ ایک اتنا حسین و جمیل خوب روح اور خوبصورت لڑکا اس ڈول کے اندر بیٹھا ہے۔ اس نے زندگی میں اتنا حسن دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اتنا حسن کائنات میں اتارتا تو وہ دیکھتا۔ روایات کے اندر ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور باقی آدھا حسن کائنات میں بانٹا۔ اتنے حسین و جمیل تھے آپ کہ جتنا حسن پوری کائنات کو ملا اتنا تن تنہا اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو دیا، اور اتنے آپ ناز و نام والے تھے کہ جب کوئی چیز آپ کھاتے تھے تو آپ کے حلق سے وہ نیچے اترتی نظر آتی تھی، اس قدر حسین و جمیل تھے۔ تو جب دیکھا تو اس نے شو ڈال دیا۔ اس نے کہا بھئی یہ، اس نے اپنے مالک کو بلایا کہ یہ تو بڑا حسین و جمیل خوبصورت ایک غلام ہے، بچہ ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جس کنویں کے اندر ان بھائیوں نے ڈالا تھا یوسف علیہ السلام کو، اس کنویں کا پانی اس سے پہلے بہت کھاری تھا، پینے کے قابل نہیں تھا، اور سانپ بہت زیادہ تھے اس کنویں کے اندر۔ مگر آپ کے وجود مسعود کی یہ برکت ہے اور آپ کا یہ معجزہ ہے کہ وہ سانپ بھی آپ کے وجود سے ختم ہو گئے، اور جب پانی وہاں سے نکالا گیا اور پیا تو بہت شیریں اور بڑا میٹھا اور بڑا ذائقےدار پانی آپ کے وجود کی برکت سے ہو گیا۔ خیر وہ مالک آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو باقی بڑی نایاب شے ہے اور بڑا خوبصورت ہے، اور ہم مال بیچنے کے لیے جا رہے ہیں مصر میں، تو وہاں اس کو بیچیں گے، نکالو اس کو باہر۔ جب باہر نکالا تو اس وقت چونکہ بھائیوں نے جب آپ کو کنویں میں ڈالا تھا تو آپ کے کپڑے مبارک اتار لیے تھے اور ننگے بدن آپ کو کنویں کے اندر اتارا تھا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو ایک ریشمی لباس وہاں مہیا کیا تھا کنویں میں، اور وہ لباس تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، اور یہ وہ لباس تھا جو لباس آپ پہنے ہوئے تھے جب آپ نار نمرود کے اندر گئے تھے۔ اور نار نمرود کے اندر گئے تو اس خلت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نار نمرود کو، یعنی نمرود کی اس آگ کو آپ پر گلزار بنا دیا، اور 40 دن تک آپ اس آگ میں رہے، مگر آگ نے آپ کا بال تک نہیں جلایا اور آپ اسی طرح زندہ سلامت باہر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ خلت، وہ جبہ آپ کو پہنا دیا تھا۔ اب بھائی چونکہ کنویں کے آس پاس تھے، انہوں نے جب شور و غل سنا اور دیکھا کہ ایک قافلے والے آئے ہیں، انہوں نے نکال لیا، تو بھائی بھی آ گئے ادھر ادھر سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلام ہمارا ہے۔ یہ اب فریب کرنے لگے، دھوکہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ ہمارا ہے، اس کی عادت ہے گھر سے ہمیشہ بھاگ جاتا ہے، ہم اس کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ یہ کدھر ہے اور یہ یہاں ہے، لہٰذا ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ اب جیسے پیسہ ڈال رہے تھے اور پھر کہنے لگے کہ ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، تم خریدو گے؟ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا۔ تو مالک نے کہا کہ میں ہاں اس کو خریدوں گا، لیکن اس وقت میرے پاس جو رقم ہے وہ مصر کے 18 دینار ہے، اور وہ بھی خرید و فروخت میں چلتے بھی نہیں ہیں، یعنی یوں کہہ لو کھوٹے سکے 18۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمیں منظور ہے، دے دو۔ ان کی منشا کو پیسے بٹورنا نہیں تھی، ان کی منشا تھی کہ بس جہاں سے لے جاؤ، دور چلے جائیں کہیں بس۔
تو بھائیوں نے کھوٹے 18 سکوں کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا۔ میں نے کہا نا قرآن مجید نے اس کو بڑا نصیحت آموز قصہ کہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بھائی ہے اور انہوں نے کھوٹے 18 سکے لے کر بھائی کا سودا کر دیا اور بیچ دیا، اور یوسف علیہ السلام خاموش تھے، آپ کو بولے نہیں۔ انہوں نے آپ کو چونکہ کہا تھا کہ یہ بھاگ جاتا ہے، بیڑیاں ڈال دی مالک نے آپ کے قدموں میں اور آپ کو اونٹ کے اوپر سوار کروا لیا۔ یہاں رک کر ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں، ایسا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیوں؟ یہ بھی روایت کے اندر ہے کہ اتنے کم دام آپ کے لگے، حالانکہ آپ اتنے حسین و جمیل خوبصورت، مگر کم دام اتنے کھوٹے سکے۔ کہا کہ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے آئینہ دیکھا اور اپنی صورت کو جب آئینے میں دیکھا تو کہا کہ اگر میں کوئی غلام ہوتا تو کوئی دنیا میں میری قیمت ادائی نہ کر سکتا۔ غلام جو بکتے ہیں تو میں اگر منڈیوں میں بکتا تو جتنا حسین و جمیل جتنے اللہ رب العزت نے مجھے حسن و جمال دیا ہے کوئی میری قیمت ادائی نہ کر سکتا۔ تو تقدیر کا یہ فیصلہ تھا کہ پھر آپ کا سودا ہوا، تو بھائیوں نے خریدا اور کھوٹے سکوں کے بدلے میں خریدا، اور پھر آپ کو بیڑیاں ڈال کر اونٹ کے اوپر سوار کروا کے جب لشکر آگے چلا تو روایت کے اندر ہے کہ آپ کا گزر جب آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر کے قریب سے ہوا تو یوسف علیہ السلام اس سے نیچے اونٹ سے نیچے آپ گر گئے، والدہ صاحبہ کی قبر کے قریب، اور بازو کے کلابے میں لے کر والدہ صاحبہ کی قبر پہ خوب روئے اور کہا کہ بھائیوں نے میرے ساتھ یہ اثر کر دیا کہ والد ماجد کی خدمت سے مجھے دور کر دیا اور اب کھوٹے 18 سکوں کے بدلے میں مجھے بیچ دیا، اور یہ قافلہ مجھے لے کر نہ جانے کہاں جائے گا۔ اب وہ قافلے والوں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ آپ پیچھے نیچے گر گئے۔ ایک شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا قافلے والوں میں سے، اس نے کہا کہ وہ غلام تو وہ پیچھے رہ گیا، اور صحیح کہتے تھے وہ لوگ کہ یہ بھاگنے والا غلام ہے، اکثر بھاگ جاتا ہے۔ وہ غصے میں آیا اور اس نے آ کر یوسف علیہ السلام کی باؤں سے پکڑا اور ایک زوردار تمانچہ آپ کو مارا، جس سے کچھ وقت کے لیے آپ کو نظر آنا بند ہو گیا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر آپ نے اللہ رب العزت کے روح فریاد کی، کہا مولا یا اللہ یہ اتنے دکھ ہے کہ میں ان کو اٹھا نہیں سکتا، تو میری مدد فرما، اب نہ جانے یہ قافلہ مجھے کہاں لے جائے۔ اب جب انہوں نے نبوت پر یہ ظلم کیا اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد کی تو اللہ رب العزت نے پھر آسمان سے ایک بادل اتارا، اور بادل کے اندر تیز ہوا اور پانی، اور اللہ پاک نے ان قافلے والوں پر اتنی تیز آندھی اور بارش کو چلایا اور اس کے اندر گرج اور چمک تھی کہ قافلے میں سے کئی لوگ اس کتاب نہ لا سکے اور مر گئے، اور وہ بچ گئے۔ چند ایک لوگ، اس قافلے کا مالک بچ گیا جس نے تماشا مارا تھا، وہ بچ گیا۔ اب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے، یہ جو انہوری ہمارے ساتھ ہو رہی ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جس نے تماشا مارا تھا اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس غلام کو جب میں نے تماشا مارا ہے اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ یہ بڑبڑایا ہے، لگتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہے۔ تو پھر وہ سارے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر فریاد کی، بدت سماجت کی، کہا ہمیں معاف کر دیں۔ آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اب یہ قافلہ مصر کی طرف رواں دواں ہے، اور مالک بن سنفر اس نے مصر میں پہلے سے اعلان کروا دیا اور کہا کہ مصر میں اعلان کر دو کہ آج جو قافلہ آ رہا ہے تجارتی قافلہ، اس میں ایک ایسا نایاب غلام ہے کہ دنیا میں کبھی کسی نے ایسا حسین غلام نہیں دیکھا ہوگا، اتنا دانا، اتنا سمجھدار، اتنا عقل مند، اتنی اچھی باتیں کرنے والا اور اتنی خوبصورت شکل والا، قابل عقل والا، ایسا غلام آج تک نہیں دیکھا ہوگا کسی نے۔ وہ جب اعلان کروا دیا تو اہل مصر جو تھے وہ سارے باہر نکل آئے دیکھنے کے لیے، اور یہ قافلہ جب مصر کی سرحد میں پہنچا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو جو سنا تھا اس سے کہیں زیادہ عظیم پایا، اور بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو واقعی بڑا اعلیٰ ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ خیر مالک ان کو اپنے گھر لے گیا اور گھر کے آنگن کو اس نے سجایا۔ اب ظاہر جو سوداگر ہوتا ہے وہ جب کسی چیز کو بیچنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی طرح اس کا ماحول بناتا ہے کہ چیز اس کی چمک دمک میں اور اضافہ ہو اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جائے اور لوگ اس کی طرف مائل ہو تاکہ اس کی قیمت اور دام اچھا لگے۔ اس نے اپنے گھر کے آنگن کو صاف کیا، صاف کر کے بڑے اعلیٰ زبردست قسم کے قریب بچھائے گئے۔ قریب بچھانے کے بعد ایک ان کے اوپر سٹیج لگایا گیا، اس کے اوپر ایک تخت بچھایا گیا اور حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنایا گیا، اور لباس پہنا کے پھر آپ کے سر کے اوپر خوبصورت تاج رکھا گیا اور پھر آپ کو اس کے اوپر بٹھایا گیا۔ سجا سنوار کے کس لیے؟ تاکہ دام اچھے لگے، قیمت اچھی لگے۔ تو روایت کے اندر ہے اعلان کرا دیا گیا، منادی کروا دی گئی کہ بچہ ہے، غلام ہے اور بیچنا ہے، جس نے خریدنا ہے وہ آ جائے۔ تو مصر کے سوداگر سب وہاں جمع ہو گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں بیٹھے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ آپ کے ذہن میں خیال گزرا جب بھائیوں نے 18 درہم دیے ہیں میرے تو مصر والے میرے کتنے سے دام دے دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 50 دینار دے دیں گے بس۔ یہ خیال جب گزرا تو غیب سے ندا آئی۔ آپ نے ایک بار آئینہ دیکھا تھا اور اس میں صورت دیکھ کر کہا تھا کہ اگر میں غلام ہوتا تو کوئی میرے نام دے ہی نہ سکتا،
تو وہ 18 دینار اس بات کا بدلہ اور اس جملے کا بدلہ تھے، مگر اب آپ نے جو فکرہ کہا ہے وہ عجز و انکساری والا فکرہ ہے۔ اب دیکھیے ہم آپ کے دام کتنے لگواتے ہیں۔ اب وہاں پہ بولی ہونے لگی کہ کتنی قیمت چڑھتے چڑھتے اتنی قیمت لگی کہ مصر کے جتنے بھی سوداگر تھے سب باجل آ گئے، خاموش ہو گئے کہ ہم اتنے دام دے ہی نہیں سکتے، اب اتنی قیمت کہاں سے لا ہے۔ تو پھر جو عزیز مصر تھا وہ بھی بولی کے اندر کھڑا ہوا تھا، مصر کے بادشاہ کا رائٹ ہینڈ تھا وہ، اور مصر کے بادشاہ نے اس کو مختار کل بنایا ہوا تھا کہ جو تو سودا کر دے، جو فیصلہ کر دے۔ اس نے پھر ڈبل قیمت، جو قیمت بولی گئی اس قیمت سے بھی ڈبل قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے خریدا، اور خرید کے جب وہ گھر لایا تو اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یہ میں غلام خرید کر لایا ہوں، یہ خدمت کے لیے نہیں لایا، اس لیے لایا ہوں کہ اس کو ناز و نام کے ساتھ رکھیں گے اور اس کو بیٹا بنا کے رکھیں گے، اس کی بڑی خدمت کرنا اور اس کو گھر میں رکھنا۔ تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت گزارنے لگا، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کے ساتھ بے پناہ محبت اور عشق ہو گیا، اور اس قدر کے ایک لمحہ بھی اپنے نگاہوں سے دور نہیں رکھتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کی بڑی خاطر تواضع کرتی، بڑی خدمت کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی طرف توجہ اور التفات نہیں فرماتے تھے۔ آپ وہاں 7 برس مسلسل جب گزر گئے وہاں رہے۔ روایات کے اندر ہے کہ جس وقت آپ مصر کے اندر آئے تھے، ایک روایت میں آپ کی عمر 12 سال تھی، ایک میں ہے کہ آپ کی 13 سال تھی، ایک میں ہے کہ آپ کی 14 سال تھی، تو اطلاع روایات میں تو 7 سال آپ نے وہاں گزارے، اور زلیخا کا عشق اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ پریشان رہنے لگی کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی باتوں میں اپنی طرف مائل کرتی ہوں، مگر وہ کوئی توجہ نہیں کرتے، وہ کچھ اور سوچتی تھی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہ تو کسی اور منزل کے مسافر ہیں، یہ تو اور رستے کے راہی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، نبی ابن نبی ہے، پیچھے خاندان پورا نبوت کا ہے، مگر اس کے وہاں کچھ معاملہ اور تھا، تو اپنی باتوں میں مائل کرنے کی کوشش کرتی، مگر آپ اس کی باتوں پر توجہ نہ دیتے۔ زلیخا آہستہ آہستہ بیمار رہنے لگی، یہ بات اندر ہی اندر سے اسے کھائے جا رہی تھی، حتیٰ کہ اس کی ایک پڑوسن تھی، وہ بڑی بڑھیا ضعیف العمر خاتون تھی، وہ پاس آئی ایک دن زلیخا کہ اس نے پوچھا کیا وجہ ہے، تیری صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے، شکل و صورت بھی بولا رہی، بات کیا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ اس نے اس کے سامنے یہ بھید کھولا کہ اب میں تجھے بات بتاؤں، در حقیقت بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک غلام ہے ہمارے گھر میں، کہنے کو غلام ہے مگر دیکھنے کو ایک فرشتہ ہے، ایسا حسین و جمیل ہے کہ دنیا نے ایسا نہیں دیکھا، اس پر میں فریفتہ ہو گئی ہوں، مجھے اس کے ساتھ عشق ہو گیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ میری طرف التفات نہیں کرتا، میری طرف توجہ نہیں کرتا، اب یہ غم مجھے اندر ہی اندر سے کھایا جا رہا ہے، اب بتاؤ عمر رسیدہ ہوں میں اس پر کیا کروں؟ اس نے پھر تجویز دی، اس نے کہا ایک محل بنواؤ، ایک گھر بنواؤ، کمرہ ایسا تیار کرواؤ کہ اس کمرے کے فرش پہ، چاروں اطراف دیواروں پہ، چھت پہ، ہر طرف اپنی اور یوسف علیہ السلام کی تصویر بناؤ۔ گویا کہ یہ ایک طریقہ ہے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کا اور اپنے دل کا حال ان سے کہنے کا۔ تو اس نے پھر ایسا گھر بنوایا اور بڑا اس پر پیسہ خرچ ہوا۔ اس نے پہلے بتایا کہ بڑی خطیر رقم اس پر لگے گی، زلیخا نے کہا کوئی بات نہیں، جتنی مرضی رقم لگتی ہے لگ جائے۔ رقم اس پر لگا دی گئی، ہر سو زلیخا نے اپنی اور یوسف علیہ السلام کی تصویریں اس کے اوپر منقش کروا دی، بنا دی، فرش کے اوپر بھی، دیواروں کے اوپر بھی، چھت کے اوپر بھی۔ اور پھر اس کے 7 کمرے تھے اور 7 کمروں کو 7 دروازے لگے ہوئے تھے، اور اس نے 7 دروازوں کو مقفل کروا دیا اور یوسف علیہ السلام کو اندر طلب کیا اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ اندر بلایا، جب یوسف علیہ السلام کو اندر بلایا تو اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بی بی بات یہ ہے، 2 چیزیں مجھے تیری طرف مائل نہیں ہونے دی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ تو امانت ہے عزیز مصر کی، اور عزیز مصر کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنے گھر میں بڑی عزت اور بڑے وقار کے ساتھ رکھا ہے، تو میں اس کا مان نہیں توڑ سکتا۔ اب یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں اور ہم کئی بار ان کے مان توڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کا خوف ہے، اپنے اللہ کا ڈر ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ زلیخا نے وہ جو ایک کونے میں خود پڑا ہوا تھا اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا، جب کپڑا ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے اس سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، میں اس کو سجدہ کرتی ہوں، اس کی عبادت کرتی ہوں، تو مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ میں یہ کام کروں تو یہ مجھ سے ناراض کہیں نہ ہو جائے، میں اس کی نظر میں گناہ گار نہ ہو جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا معبود ہے جس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے تو اندھا ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، میرا رب تو زمین کے ساتھ بھی بھی دیکھتا ہے، میں تو اسے نہیں چھپ سکتا، سو لہٰذا یہ معاملہ اب میں نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ جب اسرار زلیخا کی طرف سے پڑا تو حاطف غیبی سے آواز آئی حضرت یوسف علیہ السلام کے کان میں، فرمایا دیکھنا اگر ایسا سوچ بھی لیا نا
تو دفتر نبوت سے آپ کا نام خارج ہو جائے گا۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا نازک مرحلہ ہے، امتحان ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ نے جب چھت کی طرف دیکھا تو اللہ رب العزت نے آپ کی نگاہوں سے چھت کو ہٹا دیا اور وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو نظر آئے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹے یوسف خیال کرنا، میں نبی ہوں، تو بھی نبی ہے، تو نبی کا بیٹا ہے اور ہمارا پیچھے پوری نسل نبوت میں ہے، تو دیکھنا خیال کرنا یہ تجھ پر امتحان ہے، اس امتحان میں کامیاب ٹھہرنا اللہ رب العزت تجھے اس میں کامیاب فرمائے۔ اب یہاں نکتہ کریم سن لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام پر ایک بہت بڑا امتحان تھا، آپ اس میں اللہ کی مدد سے، اللہ کی کرم سے کامیاب ہوئے۔ فرمایا جو نوجوان جس پر یہ مرحلہ آ جائے اور وہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اس معاملے کو ٹھکرا دے اور بدی کے قریب نہ جائے، فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک اس کا حشر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ فرمائے۔ فرمایا جوانی کے اندر یہ معاملہ اور اس معاملے سے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا اور شیطانیت کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلنا اور شیطان کا بار نہ چلنے دینا، فرمایا یہ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ تو اللہ پاک پھر اس کا حشر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ فرمائے گا۔ اس وقت جب زلیخا کی دست درازی ہونے لگی، آپ کی طرف جب وہ ہاتھ بڑھانے لگی، حتیٰ کہ یہ بھی روایت کے اندر ہے کہ وہ جنونی ہو گئی اور اس نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ایک پتھر ہے جو میری طرف مائل ہوتے ہی نہیں کسی طرح بھی۔ اب اس نے دروازہ اندر سے بند کر کے گویا اپنے آپ کو مارنے پر تو لائی کہ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو میں اپنے آپ کو مار دوں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا اور وہاں سے جس وقت آپ بھاگے اور دروازہ پہلا کھلا پھر دوسرا پھر تیسرا، دروازے کھلتے چلے گئے اور آپ وہاں سے نکلتے گئے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس میں نکتہ ہمارے لیے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کہیں خدا نخواستہ ایسا معاملہ بن جائے گناہ والا، بدی والا، برائی والا، تو وہاں سے خلوص نیت کے ساتھ بھاگنا انسان کا کام ہے۔ بے شک تالے بھی کیوں نہ لگے ہوں تو رستوں کو کشادہ کرنا اللہ رب العزت کا کام۔ اللہ تعالیٰ رستوں کو کھول دیتا ہے کہ بندہ جب وہاں سے نکلتا ہے اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، تو رستے میرا رب ہموار فرما دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب وہاں سے نکلے، زلیخا پیچھے بھاگی اور انہوں نے پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑا اور کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ اور آخری دروازہ جب آپ باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ جب اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو حیران ہو گیا۔ اس وقت زلیخا کا تیور بدلا۔ قرآن نے اس کو جن الفاظ کو بیان کیا کہ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ۔ زلیخا رونے لگی، رو کر کہا اس کو تم نے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، جس کو تم نے اپنے بیٹوں کی طرح پالا، ناز و نام کے ساتھ رکھا، اس کے نخرے برداشت کیے، یہ وہ جو آج تیری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے لگا تھا۔ عزیز مصر نے سواریہ نظروں سے جب یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا تو فرمایا نہیں یہ مجھ پر الزام، ایسی بات نہیں ہے، میں ایسا نہیں ہوں، یہ میرے ساتھ میرے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ اس نے کہا اگر الزام لگا رہی ہے تو تمہاری صفائی میں کس گواہ کو دیکھوں، کوئی گواہ ہے؟ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری گواہی کون دے گا؟ یہ جو پگوڑے میں بچہ ہے 6 سال کا، یہ میری گواہی دے گا، یہ گواہی دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی ایک ایسا معاملہ آیا تھا، اس پر بھی گواہی ایک بچے نے دی اور یہاں بھی گواہی ایک بچے نے، 6 ماہ کا وہ بچہ تھا۔ عزیز مصر حیرانگی سے بولا کہنے لگا اب یہ 6 مہینے کا بچہ اپنے ساتھ گفتگو کرے گا اور یہ بتائے گا کہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں یہی بتائے گا۔ عزیز مصر اس بچے کے قریب گیا، اس سے جا کر سوال کیا، پوچھا بتاؤ یہ معاملہ حقیقت میں ہے کیا؟ تو بچہ بولا، اس نے کہا کہ تم ایسا کرو قمیص دیکھ لو، اگر قمیص یوسف علیہ السلام کا آگے سے پھٹا ہوا ہے پھر قصوروار یوسف علیہ السلام ہے، اور قمیص اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر قصوروار تیری بیوی زلیخا ہے۔ کتنی تنائی والی بات اس بچے نے کی ہے۔ اور عزیز مصر نے جب کرتا دیکھا تو وہ کرتا تو پھٹا ہوا تھا پیچھے سے، پتہ تو اس کو لگ گیا، مگر اب وہ قصوروار اگر زلیخا کو ٹھہراتا ہے تو پورے مصر میں اس کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، زلیخا سے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا، اس کو کمرے میں بھیجا اور بعد میں اس نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس معاملے میں قید میں ڈال دیا۔ یہ سارے امتحان ہیں، کہاں سے آپ چلے، کن کن انداز سے کہاں کہاں پہنچے اور پھر کیا ہوا، آگے جیل تک بھی پہنچ گئے۔ اس سے اگلا سفر انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں عرض کروں گا، چونکہ اب اس نشست میں وہ سارا مکمل ہو نہیں سکتا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، لیکن نصیحت ہمارے لیے یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو وہ صبر سے گزارتے ہیں، تو ہم کس کھیت کی بولی ہے، ہم کیا، ہمارے اوپر بھی جب معاملات خدا نہ خواستہ، پہلی بات تو یہ کہ آزمائشوں کے قابل ہی نہیں ہے، سو اگر آ جائیں تو پھر ہمیں بھی ان کی سنت کو اپناتے ہوئے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میری مدد تمہیں کب مل سکتی ہے؟ کیا اللہ کب؟ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا 2 کام کرو جب تم میری مدد چاہتے ہو، ایک صبر کا دامن نہ چھوڑو، دوسرا نماز کا دامن نہ چھوڑو۔ نماز اور صبر یہ 2 کام ایسے ہیں
جو تمہیں میری مدد دلاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچ گئے۔